لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على تحية والإكرام على النبي الأمي المدني المكي الهاشمي القرشي الأبتهي مولانا ومولى الثقلين إمامنا وإمام القبلتين جد الحسن والحسين أبي الزهراء أبي القاسم مصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني ويفقه قولي. أما بعد فقد قال الله تعالى وتبارك في الفرقان الحميد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آغاز کلام میں تمام تعریف و توصیف، تمام حمد و ثنا اس پروردگار عالم کے لیے ہے کہ جو علی کل شیء قدیر کا مصداق ہے. وہ پروردگار عالم کہ جسے وہ عزت دے دے اسے کوئی ذلیل نہیں کر سکتا، اور جسے وہ ذلیل کر دے پھر اسے کوئی عزت نہیں دے سکتا. وہ پروردگار عالم کہ جو نعمتیں دے کر ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم گناہ کر کے اس کا مقابلہ کرتے ہیں. وہ پروردگار عالم کہ جو ہمارے عیبوں کو چھپاتا ہے، ستار العیوب ہے. وہ رحیم پروردگار، وہ رحمان پروردگار کہ جس نے اپنے بندوں کے لیے ہر اس چیز کا اہتمام اس دنیا میں کیا جس کا بندہ نیاز مند ہے. اور بندوں سے کیا چاہا؟ فقط یہ کہ میری عبادت کریں. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے جن و انس کو نہیں خلق کیا الا لیعبدون، مگر یہ کہ وہ سب میری عبادت کریں. عزیزان محترم، خداوند عالم ہمیں عبادت کا حکم کیوں دے رہا ہے؟ کیا ہمارے عبادت کرنے سے اس کی توحید میں کچھ اضافہ ہو جائے گا، یا ہمارے عبادت نہ کرنے سے اس کی توحید میں، اس کی عزت میں کچھ کمی آ جائے گی؟ نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے. اگر پوری کائنات مل کر اس کی عبادت کرنے لگ جائے تو ذرہ برابر اس کی توحید میں اضافہ نہیں ہوگا، اور اگر پوری کائنات کافر ہو جائے، کفر اختیار کر لے، تو بھی اس کی وحدانیت پر ذرہ برابر بھی اثر نہیں ہوگا. تو پھر آخر کیوں پروردگار عالم ہمیں بار بار عبادت کرنے کا حکم دیتا ہے؟ کہ ہم اگر ائمہ علیہم السلام کی زندگی پر نظر کریں تو وہ بھی ہمیں عبادت میں کس طرح سے مصروف اور مشغول نظر آتے ہیں. تو کیا فلسفہ کیا ہے اس عبادت کا جس کے لیے ہمیں اتنی تاکید کی جا رہی ہے؟ عزیزان محترم، پہلی بات تو یہ کہ عبادت فقط نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس کا نام نہیں ہے. عبادت صرف اس کو نہیں کہتے ہیں کہ آپ مصلی بچھا کر بیٹھ جائیں اور صبح سے شام تک ایک کے بعد ایک نمازوں پہ نمازیں پڑھے جا رہے ہیں. بہت سے لوگ ہیں اس دنیا میں کہ جو اتنی نمازیں پڑھتے ہیں، رات رات بھر جاگتے ہیں
اور بہت سے روزے دار بھی ایسے ہیں کہ جو اتنے روزے رکھتے ہیں کہ ان کا بس چلے تو وہ عید اور بقرعید میں بھی روزے رکھ لیں۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس قسم کی عبادت اللہ ہم سے چاہتا ہے، ایسی توقعات رکھتا ہے کہ بندہ اس کے لیے ایسی عبادت کرے؟ جس آیت کو میں نے اس مجلس کا عنوان بیان قرار دیا ہے، اس میں خداوند عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، اور کتاب اور نور کی وضاحت میں اپنی پہلی تقریروں میں بارہا کر چکی ہوں کہ کتاب بغیر نور کے سمجھ میں نہیں آ سکتی، اور نور سے مراد رسول اللہ کی ذات ہے اور ہمارے ائمہ علیہم السلام ہیں۔ تو جب ہم نے ائمہ علیہم السلام سے عبادت کا اصل فلسفہ سمجھا تو ہمیں کنکلوژن جو ملا وہ یہ ملا کہ عبادت نماز روزے کا نام نہیں ہے، بلکہ ہر وہ عمل جو رضائے الہی کے لیے پیورٹی کے ساتھ اللہ کو خوش کرنے کے لیے کیا جائے وہ عبادت ہے۔ ایون اگر راستے سے ایک پتھر بھی ہٹا دیا یہ سوچ کر کہ میرے بعد آنے والا کوئی انسان اس پتھر سے ٹکرا کر نہ گر جائے تو وہ بھی ہماری عبادت میں شمار ہو جاتا ہے۔ سجدوں پہ سجدے کرتے رہنا، روزوں پہ روزے رکھتے رہنا بغیر معرفت کے کوئی کام نہیں دے گا۔ اور اس کی میں دلیل بھی دے دوں، نہج البلاغہ میں امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کتنے ایسے نمازی ہیں کہ جن کی نماز رات میں جاگ کر اپنی نیند خراب کرنے کے علاوہ اور تھکن حاصل کرنے کے علاوہ کچھ نہیں ہے، ہیچ۔ نیز آپ فرماتے ہیں کہ اور کتنے روزے دار ایسے ہیں کہ جن کے روزے سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ بھی نہیں ہیں۔ اس بات سے کیا سمجھ میں آ رہا ہے؟ اس بات سے، امام کے اس ارشاد سے سمجھ میں یہ آ رہا ہے کہ کوانٹٹی کا نام عبادت نہیں ہے۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ اللہ کبھی بھی ہم سے کوانٹٹی ایکسپیکٹ نہیں کرتا، وہ کوالٹی چاہتا ہے۔ ہم 100 رکعت نماز پڑھیں لیکن وہ خلوص، وہ اخلاص، وہ پیورٹی نہ ہو تو وہ ہماری نماز کسی کام کی نہیں ہے۔ لیکن اسی کے برعکس ہم فقط 2 رکعت نماز پڑھیں معرفت کے ساتھ اللہ کو پہچانتے ہوئے تو وہ ہمارے لیے کام کی ہے۔ اسلام میں عبادت کی بہت امپورٹنس ہے، نماز کی امپورٹنس ہے، روزے کی امپورٹنس ہے، بشرط یہ کہ انسان بیوقوف نہ ہو، احمق نہ ہو۔ اسی لیے اسلام میں بیوقوفوں کے احکام الگ ہیں، احمقوں کے اور کم عقلوں کے احکام الگ ہیں۔ نماز ہمیں کیا میسج دے رہی ہے، روزہ ہمیں کیا میسج دے رہا ہے، جب تک اس تھن لائن کو سمجھتے ہوئے ہم ان عمل کو انجام نہیں دیں گے تب تک ہمارا عمل مخلص عمل نہیں ہو سکتا ہے۔ اور اس چیز کو ہم سمجھیں گے کیسے؟ ظاہر ہے عقل کے ذریعے۔ آج ہمارے معاشرے میں سب سے زیادہ پرابلم جو آ رہی ہے، جو میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا، کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم کیا کریں، کوئی کچھ آ کر بتاتا ہے، کوئی کچھ آ کر بتاتا ہے۔ اور جس کو میں نے ایک مثال سے واضح بھی کیا تھا، پھر سے تذکر کرا دوں، کیونکہ کہتے ہیں کہ انسان تذکر کا محتاج ہوتا ہے، کہ امام صادق علیہ السلام سے بھی سیم یہی سوال کیا گیا تھا کہ مولا ہم کیا کریں، ہمیں کہیں پر محسوس ہوتا ہے کہ یہ آپ نے نہیں فرمایا لیکن آپ کے نام سے ہوتا ہے چونکہ، اس لیے ہمیں قبول کرنا ہوتا ہے۔ تو امام نے کیا فرمایا تھا کہ ہماری حدیثوں کو قرآن کی آیات سے ملا کر دیکھو، اگر وہ آیات قرآنی سے ٹکرا رہی ہیں تو اسے دیوار پر پھینک دو۔ رسول اللہ کی اس حدیث کو امام صادق علیہ السلام نے نقل کیا تھا۔ تو یہ تو اب مسئلہ ہی نہیں بنتا ہے کہ کون کیا کہہ رہا ہے، کون کیا نہیں کہہ رہا ہے۔ جب ہم اپنی عقل کا یوز خود کریں گے تو چیزیں خود بخود روشن ہونے لگیں گی، ہم چیزوں کی باریکیوں کو خود سمجھنے لگیں گے۔ اہل بیت ہمارے لیے نور ہیں، نورانی شخصیت ہیں،
انہوں نے اس دنیا میں آ کر رہ کر ہمیں بتایا کہ ہمیں اپنی زندگی کیسے گزارنی ہے، کس طرح سے ہم اللہ کی عبادت کریں۔ وہ کون سا موقع ہے کہ جہاں پر نماز پڑھنا واجب ہے اور جہاں پر نماز نہ پڑھنا واجب ہے۔ بہت سے لوگ اسلام کی تعلیمات کو بہت ہی عجیب و غریب طریقے سے سمجھتے ہیں، اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے، کہیں نہ کہیں میں اس بات سے متفق ہوں کہ بتانے والے لوگ بھی اس طرح سے بتاتے ہیں کہ جو انسان کم جانتا ہے، کم علم رکھتا ہے، وہ باریکیوں کو نہیں سمجھ سکتا ہے۔ میں نے بہت سے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے، اور صرف دیکھا نہیں ہے، بہت سے لوگ اس بات کی خود شکایت کرتے ہیں۔ میں نے خود سنا کہ لوگ ادر کنٹری سے اسٹڈی کر کے آئے، مثال کے طور پہ لوگ زیادہ تر ایران جاتے ہیں اپنی اسلامی تعلیمات کو ادامہ دینے کے لیے، وہاں سے آئے پڑھ کر، اب عوام کے سامنے وہ جس طرح سے باتوں کو بیان کرتے ہیں، وہ اس بات کو نہیں سوچتے کہ میں جو چیزیں بول رہا ہوں، جو باتیں سامنے والے تک پہنچا رہا ہوں، کیا وہ اس کی عقل میں اتر رہی ہے یا نہیں اتر رہی ہے۔ معصوم علیہ السلام نے فرمایا، خود قرآن کی آیت ہے کہ لوگوں سے ان کی عقل کے مطابق گفتگو کرو۔ ایک عام انسان ہے، وہ کبھی حوضے نہیں گیا، اس نے کبھی مدرسے میں پڑھائی نہیں کی، اس نے کبھی فلسفے کی کتاب نہیں پڑھی، آپ آ کر اس سے فلسفی باتیں کرنے لگ جائیں، گاڑھے گاڑھے اردو کے الفاظ استعمال کرنے لگ جائیں، یا کسی ایسے شخص سے ایسی انگلش بولنے لگ جائیں جسے انگلش کا ای بھی نہ پتہ ہو، اور پھر نام دیں کہ ہم تبلیغ کر رہے ہیں، تو یہ تبلیغ میں ہرگز شمار نہیں ہوتا ہے۔ جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ وہ زمانہ گیا کہ لوگوں کو آپ قرآن کی آیت بتائیں، حدیث بتائیں، روایت بتائیں اور در اہل بیت پر لے کر آئیں، وہ زمانہ گیا۔ لوگ منطقی اعتبار سے سمجھنا چاہتے ہیں، لہٰذا عوام سے، لوگوں سے ان کی عقل کے مطابق گفتگو کرنی چاہیے، اور اتنے آسان الفاظ میں گفتگو کرنی چاہیے کہ سامنے والے کے اندر وہ بات اتر جائے۔ بہت سے لوگوں کو میں نے کہتے سنا ہے، لوگوں نے مجھ سے خود کہا کہ بہت سے ایسے لوگ مجلس پڑھنے آتے ہیں کہ ہم ان کی مجلس بہت دھیان سے سن رہے ہوتے ہیں، لیکن اچانک وہ کچھ ایسے الفاظ کا استعمال کرنے لگتے ہیں جس کو وہ ڈیفائن بھی نہیں کرتے، تو وہاں سے ہمارا ذہن بہک جاتا ہے اور پھر ہمارا انٹرسٹ بھی ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ جب بیچ کی ہی کچھ لائنز ہمیں سمجھ میں نہیں آئیں تو ہم آگے کی چیزوں کو کیسے سمجھ سکتے ہیں۔ اسلام ڈیفیکلٹیز کا نام نہیں ہے، اسلام آسانیوں کا نام ہے۔ اسلام کو آسان بنا کر، اور بنانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اسلام خود ایک آسان دین ہے، تو اس کی جو اصل صورت ہے اس میں پیش کیا جائے۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو قرآن کی صبح سے شام تک تلاوت کرتے ہیں، لیکن اگر کسی ایک آیت کا آپ ترجمہ پوچھ لیں تو بتا پائیں گے؟ نہیں بتا پائیں گے۔ ایون اگر وہ کسی مجلس کو بھی اٹینڈ کرتے ہیں اور وہاں پر بھی کوئی عالم رہتا ہے، بہت کم عالم ایسے ہوتے ہیں جو ورڈ ٹو ورڈ ان کے لیے ٹرانسلیٹ کریں۔ لہٰذا اسلام میں عبادت کی اہمیت، تبلیغات کی اہمیت تب ہے کہ جب آپ عقل کے ساتھ اس کو نشر کریں، عقل کے ساتھ اس پر عمل کریں، تب اس کی اہمیت ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام جب اس دنیا میں آئے، یعنی جب جنت سے ان کو دنیا میں بھیجا گیا، تو جناب جبرائیل نازل ہوئے اور کہنے لگے کہ آپ کو اللہ نے اس زمین کا خلیفہ بنایا ہے، لیکن آپ کو اس سے پہلے کچھ امتحان دینے ہوں گے، اگر آپ اس میں سلیکٹ ہو گئے تب آپ اس زمین کے خلیفہ ہیں۔ حضرت آدم نے کہا سوال کیا ہیں؟ جناب جبرائیل نے کہا کہ میں آپ کے سامنے 3 چیزوں کو رکھوں گا، ان تینوں چیزوں میں سے آپ کو کسی ایک درست چیز کو چوز کرنا ہے، اور اگر آپ نے غلط چیز کو چوز کر لیا تو آپ سے اس منصب کو چھین لیا جائے گا۔ جناب آدم نے پوچھا اچھا بتاؤ وہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ جناب جبرائیل نے کہا پہلی چیز ہے اسلام، دوسری چیز ہے عقل، اور تیسری چیز ہے حیا۔ ان تینوں میں سے آپ چوز کریے کہ آپ کو اسلام چاہیے، آپ کو عقل چاہیے، یا آپ کو حیا چاہیے۔ اگر ہم اور آپ اپنے ذہن سے سوچیں تو کافی کنفیوژن پیدا ہو رہی ہے کہ ظاہر ہے وہ اسلام کی تبلیغ کرنے آئے ہیں،
اسلام کو نہیں چوز کریں گے تو تبلیغ کس چیز کی کریں گے؟ عقل کو بھی نہیں چھوڑ سکتے، حیا کو بھی نہیں چھوڑ سکتے، حیا چھوڑ دیں گے تب تو پھر کوئی عزت ہی نہیں رہ جائے گی، تو کیا کریں؟ لیکن جب اس روایت پر نظر کی تو جناب آدم نے جبرائیل سے کہا کہ میں عقل کو چوز کرتا ہوں، میں عقل کو سلیکٹ کرتا ہوں، جس کے بعد جناب جبرائیل نے حیا سے اور اسلام سے کہا کہ تم چلو میرے ساتھ، تم کو تو آدم نے چوز نہیں کیا، تمہارا انتخاب نہیں کیا۔ تو اسلام اور حیا ان دونوں نے جناب جبرائیل سے کہا کہ اب ہم کہیں نہیں جائیں گے، کیونکہ جب اللہ نے ہمیں خلق کیا تھا تو ہم سے کہا تھا کہ دیکھو جہاں جہاں عقل جائے تم بھی پیچھے پیچھے جانا۔ واحد دین ہے یہ کہ جو عقل کے آگے نہیں بلکہ عقل کے پیچھے پیچھے چلتا ہے۔ اور افسوس تب ہوتا ہے کہ جب صاحبان عقل کو ماننے والے ہی اس قدر بے عقل ہو جاتے ہیں کہ ایسے عمل وہ انجام دینے لگ جاتے ہیں۔ عزیزان محترم، خداوند عالم نے قرآن مجید میں جتنے احکامات بتائے ہیں اسلام کے، اگر آپ کسی مسلمان سے کہیں کہ نماز آپ کو پڑھنا ہے یا کسی اور مذہب کے انسان کو پڑھنا ہے، وہ کہیں گے ظاہر ہے قرآن ہمارا، ہم مسلمان ہیں، اسلام ہمارا، نماز ہم پڑھیں گے، روزے ہم رکھیں گے، حج ہم کریں گے۔ کیوں؟ کیونکہ اسلام میں ان باتوں کا حکم ہے اور ہم اسلام کے ماننے والے ہیں اور ہم مسلمان ہیں، لہٰذا ان باتوں کو فالو ہم کریں گے۔ لیکن اسی موقع پر کوئی اگر یہ کہہ دے کہ آپ کے قرآن میں یہ بھی لکھا ہے کہ ہم نے بنی آدم کو ایسی کرامتیں عطا کری ہیں کہ اگر انسان چاہے تو وہ زمین کی پستی سے آسمانوں کی بلندی تک پہنچ سکتا ہے، وہ جب چاہے چاند کے 2 ٹکڑے کر سکتا ہے، سورج کو پلٹا سکتا ہے، تو فوراً ہی یہ مسلمان کہے گا یہ بات ہمارے لیے نہیں ہے، یہ ہم تھوڑی نہ کر سکتے ہیں۔ تو یہ کیا ہو گیا؟ یہ دین کو صحیح سے نہ سمجھنا بغیر عقل کے۔ قرآن تمام انسانوں کی ہدایت کے لیے آیا ہے۔ اہل بیت علیہم السلام اس دنیا میں آئے اور جن معجزات کو ان سے منسوب کر دیا گیا ہے، مثلا رسول نے چاند کے 2 ٹکڑے کیے، مولا علی نے سورج کو پلٹایا اور ستارے نے جناب سیدہ کے در کا آ کر سجدہ کیا، تو لوگوں کی فکر یہ ہے کہ یہ سارے فضائل و کمالات صرف اہل بیت سے مخصوص ہیں، جبکہ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اہل بیت نے تو بشری صورت میں آ کر ہم انسانوں کو یہ درس دیا کہ دیکھو جس راستے پر ہم چل کر ان تمام چیزوں کو حاصل کر لے رہے ہیں وہ کام تم بھی کر سکتے ہو۔ انسان اللہ نے کیوں بنا کر بھیجا؟ اہل بیت کو اسی لیے تاکہ کل کو انسان یہ نہ کہہ سکے کہ وہ تو نورانی شخصیت تھی، وہ تو ان کے پاس تو ایسی پاور تھی، وہ یہ سب کر سکتی تھی، ہم عام بشر ہیں، ہم یہ سب نہیں کر سکتے۔ اور اسی لیے خداوند عالم نے اس کنفیوژن کے لیے بھی ایک ایسی آیت کو پیش کر دیا کہ جس کا اگر دقیق مطالعہ کریں، اس کی تفسیر پڑھیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ انسان کی کتنی زیادہ اہمیت ہے، اور انسان اگر نیک ہے، باکمال ہے، اللہ کے بتائے ہوئے راستوں پر چلتا ہے تو وہ اپنی مٹھی میں کس طرح سے پوری کائنات کو کر سکتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر 2 دوست ہیں اور دونوں میں بڑی گہری دوستی ہے، جسے یوں کہا جائے کہ بیسٹ فرینڈ ہیں وہ، اور ان کی اس دوستی کو پوری دنیا جانے، اور ایک فرینڈ اپنے کسی دوسرے فرینڈ کو اپنے گھر پر انوائٹ کرے، ہمیں یا آپ کو پتہ چلے کہ فلاں دوست نے اپنے کسی فلاں دوست کو گھر پر انوائٹ کیا ہے، تو کیا ہمارے لیے یہ کوئی تعجب کی بات ہوگی؟ نہیں ہوگی۔ کیوں؟ کیونکہ وہ دوست ہیں، دوست نے دوست کو اپنے گھر انوائٹ کیا۔ لیکن اگر ہم قرآن میں دیکھیں تو ہمیں ایک آیت نظر آتی ہے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ۔ یہ اس وقت کی آیت ہے کہ جب اللہ نے رسول اللہ کو معراج پر بلایا تھا اپنی نشانیاں دکھانے کے لیے۔ تو اس میں ایسی کیا خاص بات تھی کہ اللہ نے اس کو قرآن میں نقل کر دیا؟
پروردگار عالم نے رسول کو اپنا حبیب کہا ہے، وہ دوست ہیں ان کے. اور جیسے کہ ایک شاعر نے کیا خوب کہا کہ ایک شب کا ذکر کیا جانے والے عرش پر، تیری تو ہر رات معراج ہی معراج ہے. تو آخر کیا ایسی وجہ تھی، ایسی کون سی علت تھی کہ پروردگار عالم نے اس آیت کو مینشن کیا قرآن مجید میں؟ تو علماء دین یہ کہتے ہیں اس لیے پروردگار عالم نے مینشن کیا تاکہ بندہ یہ سمجھ جائے کہ معراج کی منزل پر پہنچنا صرف رسول کا کام نہیں ہوتا. اور لفظ عبد کا استعمال کر کے، آیت کیا ہے کہ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، اللہ چاہتا تو یہ بھی کہہ سکتا تھا بے رسول ہی، بے نبی یہی، لیکن اللہ نے نہ نبی کا استعمال کیا نہ رسول کا استعمال کیا، بلکہ لفظ عبد کا استعمال کیا. اور قیامت تک بشریت کو یہ پیغام دے دیا کہ دیکھو اگر تم سچے راستے پر چلو، حق کے راستے پر چلو، تمہارے اندر ویسا نور پیوست ہو جائے جیسے کہ میرے سچے ماننے والوں کے اندر ہوتا ہے، جس طرح سے میری سچی اطاعت کرنے والوں کے اندر ہوتا ہے، تو تم بھی بندگی کر کے معراج کی منزل تک پہنچ سکتے ہو. عزیزان محترم، معراج کی منزل پر پہنچنا، بڑے بڑے کمالات حاصل کرنا صرف اہل بیت سے مخصوص نہیں ہے، ہم انسانوں کے لیے ہے. اہل بیت تو وہ ہستیاں ہیں کہ جنہیں زمین پر آنے کی کوئی ضرورت ہی نہ تھی، لیکن اللہ نے ہم انسانوں کے لیے اس دنیا میں بھیجا. اور کتنی تکلیفیں اٹھائیں اہل بیت نے، کس لیے؟ ہماری ہدایت کے لیے، کہ ہم کسی طرح سے فلاح پا جائیں. لیکن یہ ہماری بدبختی ہے کہ ہم آج بھی انہی سب مسئلوں میں الجھے ہوئے ہیں کہ کیا صحیح ہے، کیا غلط ہے، حق کیا ہے، باطل کیا ہے. جس قوم کے پاس ایسا گھرانہ، ایسی ہستیاں نمونہ عمل ہو، وہ قوم آج تک کنفیوز رہے، بہت تعجب کی بات ہے. عزیزان محترم، ان ہستیوں کو اتنا زیادہ ستایا گیا ہے کہ تاریخ میں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی. آج 8 محرم ہے، جو کہ ابوالفضل العباس علیہ السلام سے مخصوص ہے آج کی تاریخ. عزیزان محترم، مولا عباس وہ شخصیت ہیں کہ جن کے لیے مولا کائنات نے راتوں کو نماز شب میں رو رو کر دعا کی کہ پروردگار مجھے ایک ایسا بیٹا دے دے، ایک ایسا شجاع بیٹا دے دے کہ جو کربلا میں میرے حسین کے کام آئے. پروردگار عالم کی بارگاہ میں مولا کائنات کی دعا مستجاب ہوئی اور اللہ نے ایک چاند سا بیٹا مولا علی کو عطا کیا. عزیزان محترم، تاریخ بتاتی ہے کہ امام حسین علیہ السلام پر اتنے مصائب پڑے، لیکن امام کی پیشانی پر کبھی اس طرح سے شکن نہ آئی جس طرح سے ابوالفضل العباس نے جب صدا دی ہے کہ آقا مدد کو آئیے، اور امام جس بے قراری کے ساتھ پہنچے. اگر دیکھا جائے تو امام حسین علیہ السلام پر بچپن سے مصائب پڑے، شدید اور سخت ترین مصائب. نانا کا انتقال، اس کے بعد بابا، اس کے بعد اماں کا انتقال، اس کے بعد بابا کا انتقال. لیکن حسین نے کبھی کسی کی شہادت پر یہ نہیں کہا کہ نانا آپ کے مرنے سے میری کمر ٹوٹ گئی، بابا آپ کے مرنے سے میری کمر ٹوٹ گئی، اماں آپ کے مرنے سے میری کمر ٹوٹ گئی. کبھی حسین نے نہیں کہا. مگر تاریخ لکھتی ہے کہ جیسے ہی ابوالفضل العباس نے ایک صدا دی، آقا غلام کا آخری سلام قبول کیجئے، ایک مرتبہ امام حسین نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنی کمر کو تھاما اور ایک جملہ کہا، الا انکسر ظہری آخی، اے میرے بھائی تیرے مرنے سے میری کمر ٹوٹ گئی. امام حسین علیہ السلام مولا عباس کے نزدیک پہنچے، کیا دیکھا؟ ایک آنکھ میں خون جمع ہے، ایک آنکھ میں تیر پیوست ہے. ابوالفضل العباس کے سر کو امام نے اپنے زانوں پر رکھا، اپنے ہاتھوں سے مولا کی آنکھوں سے خون صاف کیا اور کہا،
عباس کوئی آخری خواہش ہو تو بیان کرو۔ عباس کہتے ہیں مولا آپ سے خواہش یہ ہے کہ میری لاش کو خیمے تک نہ لے جائیے گا، میں بچوں سے وعدہ کر کے آیا تھا کہ میں تمہارے لیے پانی لے کر آؤں گا، لیکن میں اس وعدے کو وفا نہ کر سکا، اور اس کے بعد ابوالفضل العباس کی روح جنت کو پرواز کر گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔